بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ میں پروفیسر اعظم ساگر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی سبھی کو ہنستا مسکراتا کھلکھلاتا خوش اور آباد رکھے۔ کچھ عرصہ قبل ناظرین فیس بک پر ایک شارٹ سٹوری بہت زیادہ وائرل ہو رہی تھی، فنی سٹوری تھی۔ اچھا، آج نا ابھی جب میں شوٹنگ کر رہا ہوں تو باہر ایک طوفانی قسم کی ہوائیں چل رہی ہیں، اندھیری چل رہی ہے، بادل بہت زیادہ اس سائڈ سے آ رہے ہیں، دعا کرے بارش ہو جائے۔ ویسے اس ویک میں تقریباً 2 دفعہ ہمارے یہاں بارش ہو چکی ہے، لیکن کوئی اتنی زیادہ نہیں ہوئی، ٹھیک تھی، خیر اللہ کی رحمت ہے، لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی کہ موسم ذرا سٹیبل ہو جائے، بس ہلکی پتلی تھوڑی بہت بارش ہوئی۔ تو اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش برسائے۔ خیر، تو یہ شارٹ سٹوری وائرل ہو رہی تھی، فنی سٹوری تھی، جس میں ایک بندہ اپنی بائک لے کر کھڑا ہوتا ہے بیچنے کے لیے، اور وہ بائک بڑی ٹوٹی پھوٹی سی بائک ہوتی ہے، بڑی پرانی سی بائک ہوتی ہے، لیکن وہ اس بائک کو بیچنے کے لیے جو اس کی قیمت مانگ رہا تھا وہ 15-16 لاکھ روپیہ مانگ رہا تھا۔ تو اب جو بھی کسٹمر آتا وہ کہتا کہ یہ بائک کتنے کی ہے، وہ کہتا جی 15-16 لاکھ روپے کی، جتنے میں وہ اس سے ڈیمانڈ کرتا۔ تو آگے سے وہ اس سے اتنی مہنگی بائک ہونے کی ریزن پوچھتا کہ بائک اتنی مہنگی کیوں ہے۔ تو آگے سے وہ اس کو یہ سٹوری سناتا کہ اس بائک کا بہت دفعہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور جتنی دفعہ بھی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اس میں جو ہے وہ بیوی کی ڈیتھ ہو گئی اور ہسبینڈ بچ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ بندہ مطلب 15-16 لاکھ ڈیمانڈ کر رہا تھا، اور جو بھی کسٹمر آتا وہ بڑھا چڑھا کے 17-18 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ وہ اس کا ریٹ لگا دیتا، خوش ہو کے کہ مطلب بیوی مرتی ہے شوہر بچ جاتا ہے 20 لاکھ روپے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کر کے یہ ایک فنی سٹوری لوگوں نے بنائی ہوئی تھی۔ خیر ظاہر ہے انہوں نے یہ ایک فن کرنے کے لیے بنائی تھی، تو بظاہر یہ فن تھا، لیکن اس میں ایک اگر اس کو تھوڑا سا ہم گہرائی میں جا کر دیکھیں، گہرائی میں جا کر سوچیں، تو کچھ چیزیں ہیں اس میں جن پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ ایز اے سوسائٹی ہمیں جن چیزوں پر غور کرنا ہوگا۔ دیکھیں، میں اس کو کسی ایک کے پلڑے میں نہیں ڈالوں گا، میں اس کو اس کا ایک بیلنس طور پر میں اس کا تجزیہ کروں گا۔ میاں اور بیوی ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پر باتیں اور بھی کافی ساری ہیں، میں آج لیکچر لے کر بیٹھ گیا ہوں، لیکن یہ باتیں کرنا ضروری ہیں، اور بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میں نے ڈسکس کرنی ہیں۔ میاں اور بیوی ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور گاڑی کو سموتھ چلانے کے لیے دونوں پہیوں کا جو ان کا بیلنس ایک جیسا ہونا ضروری ہے، ان کا بیلنس ایکول ہونا ضروری ہے۔ دونوں کا جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے کمپرومائزنگ ہونا ضروری ہے، مطلب جو ہے وہ اگر ایک بندہ غلطی کر رہا ہے تو دوسرا کمپرومائز کر لے، دوسرا کر رہا ہے تو پہلا کمپرومائز کر لے، ایک بندہ غصے میں آئے تو دوسرا خاموش ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں پر ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے بڑے جو ہے وہ قربانی دیتا ہے، وہاں پر بیوی کو بھی دینی چاہیے، بیوی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ میرا شوہر میرے لیے قربانی دیتا ہے۔ اور جہاں پر ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے بہت کچھ کرتی ہے، اس کے بچے اس دنیا میں لے کے آنے کے لیے جو تکلیف برداشت کرتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، تو وہاں پر شوہر کو بھی اپنی بیوی کا احساس کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایکچولی جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، جو چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا ہوں، میں نے جو ہے وہ آج ایک کامنٹ پڑھا ستارہ یاسین کی ویڈیو کے کامنٹ باکس میں۔ یہ کوئی خاتون ہے، میں ان کا نام نہیں پڑھ پایا، ان کا ہینڈل تھا وہ بھی جو ہے وہ انہوں نے ٹھیک سے نہیں لکھا ہوا۔ یہ کہتی ہیں کہ رات ہوتے ہی سپورٹرز پاگل ہو جاتے ہیں، پور ہسبینڈز دے آر ناٹ ایون اسٹاپنگ دیئر لیڈیز۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کون لیڈیز ہیں جو ڈیلی رات کو سیشنز کرتی ہیں اور وہ سپورٹرز کے لسٹ میں ہیں، اور وہ ستارہ یاسین کے اگینسٹ باتیں کرتی ہیں اور سپورٹرز کے اگینسٹ باتیں کرتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا وہ کون لیڈیز ہیں سپورٹرز کے لسٹ میں، ٹھیک ہے، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں۔ کیونکہ میں آؤٹ تھا ان سارے معاملات سے، تو میں دیکھ نہیں سکا کہ کون کون ہے، اور میں ابھی تک کوئی اتنی زیادہ لمبی چوڑی ریسرچ بھی نہیں کر پایا اس بارے میں، بس اتنا پتا ہے کہ کچھ لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ یہ کون خواتین ہیں کہ جن کے بیچارے ہسبینڈ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ وہ اپنی ان خواتین کو روک پائیں کہ وہ ڈیلی رات کو بیٹھ کر گناہوں کی ٹوکریاں اپنے سروں پر اٹھا اٹھا کر گھر لے کے جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی بات کا اگر میں تشریح کروں تو وہ یہ بنتی ہے، ظاہر ہے یار آپ ایک سیشن کرتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ
اور بھی اپنے ساتھ لوگوں کو بٹھاتے ہیں اور سارے مل کر جو ہے وہ کسی کو کرٹیسائز کرتے ہیں. اب سارے مل کر جو ہے وہ مجھے کہتے ہیں نا چغلیاں کرنا بدخوئیاں کرنا. اب سارے مل کر وہ کام کرتے ہیں تو ذرا جو بندہ یہ کام کر رہا ہے، جس بندے نے انویٹیشن دیا ہے، سب کو ایک موقع اور پلیٹ فارم پینل فراہم کیا ہے، تو ظاہر وہ بندہ ذمہ دار ہے ان ساری چیزوں کا. ٹھیک ہے، تو یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ وہ مجھے ترس آتا ہے، ایکچولی یہ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ مجھے ترس آتا ہے ان شوہروں پر کہ جو بیچارے ان عورتوں کو روک نہیں پا رہے. تو مطلب ساری بات کا لب لباب یہ ہے کہ وہ بیچارے وہ شوہر مطلب وہ کتنے ہوں گے، کتنے بیچارے ہوں گے، کتنا ان پر رحم کیا جانا چاہیے، ترس کھایا جانا چاہیے کہ وہ بیچارے اتنے زیادہ پسے ہوئے ہیں، اتنے زیادہ دبے ہوئے ہیں کہ وہ ان خواتین کو روک بھی نہیں پا رہے. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو سوسائٹی میں بتاتا ہوں. اکثر سوسائٹی میں جو مطلب اس طرح کی عورتیں ہوتی ہیں نا کہ جو جن کے ساتھ نارملی عام بندہ منہ لگانا پسند نہیں کرتا کہ یار اگر اس کو بات تک کی نا تو خام خواہ اپنی عزت جانے کا خطرہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے لوگوں کے، اس طرح کی خواتین کے بارے میں عام طور پر سوسائٹی میں یہی رائے پائی جاتی ہے جو خواتین، یہ خاتون بتا رہی ہیں کہ یار پتہ نہیں یار اس کا شوہر کیسے اس کو جھیلتا ہوگا، پتہ نہیں یار اس کے شوہر میں سانس نہیں ہے، دم نہیں ہے کہ وہ اس کو روک پائے، پتہ نہیں یار مطلب اس کا شوہر خود پتہ نہیں بے غیرت ہے کہ وہ اس کو روکتا نہیں ہے. اس طرح کے کامنٹس عام طور پر وہ خواتین کے جو سوسائٹی میں جن کو ناپسند کیا جاتا ہے ان کے کاموں کی وجہ سے، ان کے شوہروں کے بارے میں لوگ کرتے ہیں. پھر صرف شوہروں کے بارے میں نہیں، پتہ نہیں یار کس طرح کے باپ کی بیٹی ہے، پتہ نہیں یار اس کا بھائی بے حیا ہے، بے غیرت ہے. اس طرح کے کامنٹ اس گھر کے مردوں کے بارے میں کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو خیر یہ ایکچولی بات تھی جو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا تھا. باقی میں نہیں جانتا کہ یار کون ان سارے معاملات میں انوالو ہے، کون کر رہا ہے، کیونکہ میں ابھی تک ریسرچ نہیں کر پایا. یار یہ لمبے لمبے سیشنز ہوتے ہیں، 2-3 گھنٹے کے، 4 گھنٹے کے سیشنز، تو نہیں دیکھ پاتا. مطلب اتنا ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس کہ میں لمبے لمبے سیشنز دیکھوں. ٹھیک ہے، میکسیمم اگر میں یہ کرتا ہوں تو میں کوئی 1-2 سپورٹرز کی ویڈیوز دیکھ لیتا ہوں، ستارہ یاسین کا ولاگ دیکھ لیتا ہوں. میکسیمم میں کرتا ہوں تو میں یہ کرتا ہوں. باقی میرے پاس کوئی ریسرچ ٹیم نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ مجھے آ کر لوگ انفارمیشن دے دیں کون کیا کر رہا ہے. ایون کہ مجھے تو اب یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے نئے چینلز بن چکے ہیں. مطلب میں اتنا آؤٹ تھا کہ نئے چینلز ہے، اس کے بعد یہ تو اس معاملے میں تو بہت سارے بنے جا رہے ہیں نا، تو مجھے نہیں پتا کہ کتنے نئے چینلز بن چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو خیر مجھے نہیں پتا ہوتا یہ ساری چیزیں. بہرحال ادھر ادھر سے سن کے یا پھر کامنٹس ریڈ کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، خیر آگے چلتے ہیں. جی، ستارہ یاسین کے والد محترم کی، غلام یاسین میرے خیال سے ان کا نام تھا، ان کی کل برسی تھی. آج ویڈیو آئی ہے، آج تو ظاہر ہے آج جو ویڈیو آئی ہے وہ کل کی تھی. کل کیا ڈیٹ تھی جی؟ کل 13 جولائی تھی. مطلب 13 جولائی کو ستارہ یاسین کے والد محترم کی برسی تھی. اچھا اس شخص کے بارے میں نے بڑا سنا ہے، ستارہ یاسین کے والد محترم کے بارے میں نے بڑا سنا ہے، اور میں نے جتنا بھی سنا ہے اچھا سنا ہے کہ یار یہ بڑے نائس انسان تھے، بڑے نفیس انسان تھے. مطلب جب تک یہ زندہ رہے نا، جب تک یہ حیات رہے، تو انہوں نے اپنی پوری فیملی کو جوڑ کے رکھا ہوا تھا. جتنے بھی مطلب یہ ستارہ کے بھائی وغیرہ ہو گئے، ستارہ کا بھائی ہو گیا اور یہ بہنیں وغیرہ ہو گئیں، اور باقی کے لوگ مطلب ظاہر یہ زندہ تھے. تو اور بھی بہت سارے ایشوز لائک ستارہ یاسین کی والدہ محترمہ اس وقت ان کے نکاح میں تھی، تو یہ باقی کے جو پڑھے ہیں، جو بعد میں پڑھے ہیں، یہ سارے اس وقت نہیں پڑھے ہوئے تھے. تو ان کے خاندان کو بڑے قدر کی اور بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. لوگ ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے، ان کی پالیسیز اس طرح کی تھیں، وہ اس طرح کی شخصیت تھی. تو خیر اچھے لوگ جو ہے وہ کم ہی دنیا میں سٹے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جانے والے کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جانا چاہیے. تو میری دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے اور ان کی مغفرت فرمائے، اور آپ کو آپ کے اس نقصان کا اجر عظیم دے. ٹھیک ہے، خیر اللہ نے بڑا دیا ہے، اللہ تعالیٰ اور دے. رمضان کا کریکٹر ناظرین میں نہیں جانتا تھا اس کو، نہ میں نے دیکھا تھا، کیونکہ ابھی میں نے دیکھنا سٹارٹ کیا تو اب میں اس کو دیکھ رہا ہوں. تو مجھے یہ کریکٹر وہ بڑا ڈیفرنٹ سا لگا ہے. مطلب میں کوئی نیگیٹو ریویو اس بارے میں نہیں دینا چاہتا، بٹ جو ہے وہ مجھے بڑا ایکٹیو سا کریکٹر لگا ہے اس بندے کا. جس طرح سے یہ بھاگ بھاگ کر جو ہے وہ گھر کے سارے معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، گھر کے سارے کام کر رہا ہوتا ہے. تو مطلب جو ہے وہ ایک شادی شدہ بندہ ہے ماشاءاللہ سے، لیکن جو ہے وہ مزاج میں ایک بچپنا. تو اس طرح کے لوگ ناظرین، اس طرح کا ایک جو ہے وہ امپلائی میرے پاس بھی ہے. تو میں آپ کو اس کے کام بتانے بیٹھ جاؤں تو مطلب آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ مطلب کس طرح رکھا ہوا ہے اس کو، کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں. اصل میں نا میں شوٹنگ کر رہا ہوں تو مجھے پنکھا بند کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ پھر سکاٹ آتا ہے مائک میں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ حبس بھی بڑی ہے.
تو بات یہ ہے کہ وہ اس طرح کی پرسنالٹی کا مالک ہے نہیں جس طرح کی پرسنالٹی یہ بندہ شو کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو خیر باقی جو ہے وہ اگر ان لوگوں نے اسے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے تو یقیناً کچھ سوچ سمجھ کے رکھا ہوگا. باقی میں کریٹیسائز نہیں کروں گا. باقی یہ ساجد بھائی والے سارے کے سارے خود سمجھدار ہیں بھائی. ایک کامنٹ اور بھی تھا ستارہ یاسین کی ویڈیو پر. ستارہ آپ اکیلی نہیں ہو جس کی ٹرولنگ ہوتی ہے. ہر سکسیسفل یوٹیوبر کو ٹرولنگ برداشت کرنی پڑتی ہے، اس لیے آپ ریئیکشن دینے والوں اور لائیو کرنے والوں کو سننا ہی چھوڑ دو. اچھا، ایک پاکستان کا ایک صحافی ہے، کیا نام تھا جو اس کا، خیر جو بھی نام تھا، پاکستان کے ایک صحافی کے والد صاحب کی برسی تھی. یہ 2-3 دن قبل کی بات ہے. اچھا، اس نے جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری صاحب کو اپنے والد محترم کی برسی پر انوائٹ کیا ہوا تھا. حامد میر ہے صحافی کا نام. اچھا، انہوں نے اپنے والد محترم کی برسی پر آصف علی زرداری کو انوائٹ کیا تھا اور آصف علی زرداری نے آ کر وہاں پر جو ہے وہ سپیچ دی. جو وہ پریزیڈنٹ تھا ریاست کا زہرہ ہے. اچھا، وہ کہتا ہے کہ میں کرٹیسائز کرنے والے لوگوں کو نہیں دیکھتا، میں میڈیا نہیں دیکھتا، میں ٹی وی نہیں دیکھتا، میں سوشل میڈیا نہیں دیکھتا، کیونکہ مجھے جو ہے وہ گالیاں پڑتی ہیں. مجھے لوگ سوشل میڈیا پر گالیاں دیتے ہیں، ٹی وی پر گالیاں دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو خیر وہ تو مطلب اس کے کچھ کام ہی اس طرح کے ہیں، ٹھیک ہے. بٹ مجھے اس کی اسٹریٹجی پسند آئی. بتانے کا مقصد یہ ہے، بات کرنے، ویسے وہ خود تو ہے ہی چور نا، مطلب وہ تو جس طرح کی اس کی حرکتیں پوری دنیا کو پتہ ہیں، مسٹر 10% کے نام سے مشہور ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایکچولی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، مجھے اس کی اسٹریٹجی پسند آئی. وہ کہتا ہے کہ یار اگر تو میں نے فریش رہنا ہے نا، اگر تو میں نے اپنے کام کو نارمل طریقے سے کرنا ہے، اگر میں نے اپنی زندگی کو سکون سے گزارنا ہے، اگر میں نے ہیپیلی جو ہے وہ اپنے اس سوسائٹی میں رہنا ہے اور اپنی لائف کو گزارنا ہے، اپنے کام کاروبار کرنے ہیں، تو ضروری ہے کہ میں ان ساری چیزوں کو اگنور کروں. جو کرٹیسزم جو لوگ مجھے کرٹیسائز کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، ٹی وی پر، ادھر ادھر، تو بہتر ہے کہ میں ان ساری چیزوں کو اگنور کروں. ادروائز اگر میں سنوں گا تو وہ ساری چیزیں مجھے ایفیکٹ کریں گی، مجھے پریشان کریں گی. میں نے خود بہت دفعہ یہ فارمولہ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کیا ہے. بہت دفعہ جب مجھے بے تحاشا کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا تو میں نے دیکھنا چھوڑ دیا. اس سے یہ ہوا کہ میں اپنا روٹین کا کام کرنے کے قابل رہا. ورنہ جب بھی میں انوالو ہوا، جب بھی میں نے دیکھنا سٹارٹ کیا، تو میں اپنے روٹین کے کام بھی نہیں کر پاتا تھا. مطلب اگر کسی نے مجھے دھویا ہے کوئی سیشن کر کے یا کوئی ویڈیو بنا کر، اور میں نے جو ہے وہ بدقسمتی سے جا کر وہ دیکھ لی ہے، تو میرا یہ حال ہوتا تھا کہ میں اپنے روٹین کے کام تک نہیں کر پاتا تھا. مطلب وہ چیزیں دماغ میں چلتی رہتی ہیں، بندے کو سٹریس دیتی ہیں، پریشان کرتی ہیں. تو یہ فارمولہ، یہ مشورہ بالکل ٹھیک ہے ستارہ کو جو دیا گیا ہے کہ آپ کو ان ساری چیزوں کی ٹینشن نہیں لینی چاہیے، آپ کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے. اگر تو آپ ان کو دیکھیں گی تو یہ آپ کا ٹرپ جس پر آپ جا رہی ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز کا ہے. میرے خیال سے انہوں نے جو ڈیفرنٹ کنٹریز کے میرے خیال سے ویزے لیے ہیں، کیونکہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا انٹرنیشنل ٹرپ، ٹھیک ہے، تو یہ کسی ایک کنٹری کا نہیں ہونا میرے خیال سے. یہ ایک آئیڈیا، یہ ایک میرا اندازہ ہے. تو یہ ڈیفرنٹ کنٹریز میں جائیں گی، ٹھیک ہے. خیر، تو یہ جو آپ ٹرپ پر جا رہی ہیں نا، تو یہ تو سمجھو وڑ گیا. کیونکہ آپ انہی چیزوں کو سوچتے رہیں گے، دیکھیں وہ فلانی کو میں نے فلان ٹائم پر اس طرح سے سپورٹ کیا تھا، اب دیکھو وہ فلان جگہ پر بیٹھ کر اپنے ساتھ فلان بندوں کو لے کر، فلان خواتین کو لے کر وہ اس طرح کی بات کر رہی ہے. وہ دیکھو فلانی ٹائم پر میں فلان طرح سے پیش آئی تھی، اب دیکھو فلانی میرے بارے میں اب کیا کہہ رہی ہے. اس طرح کی چیزیں آپ کے مائنڈ میں چلتی رہیں گی. آپ کا ٹرپ بھی بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے. آپ اپنا کام بھی بہتر طریقے سے نہیں کر پائیں گی، آپ اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو پراپر ٹائم نہیں دے پائیں گی. تو اس طرح کے ایشوز ہوں گے. بہتر ہے کہ اگنور کریں، دیکھنا چھوڑ دیں کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. اپنے پھڈے اپنا آپ جانیں. میں صرف آپ کو نا کی پوائنٹ بتا دیتا ہوں. کی پوائنٹ، اصل بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی پھڈے سپورٹرز کے آپس میں چل رہے ہیں یا ہیٹرز کے سپورٹرز کے ساتھ چل رہے ہیں، ان میں آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان میں سے کوئی ایک بھی پھڈا ایسا نہیں ہے جو آپ نے کریٹ کیا ہو. یہ سارے ایشوز ان سارے لوگوں نے آپس میں خود کریٹ کیے ہوئے ہیں. ان سب کے جو جھگڑے ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ خود ان کے بنائے ہوئے ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، ایک بے تکی سی بات ہوتی ہے. وہ بات نہ کرتے ہوئے کرنے والے کو شرم آتی ہے، اور نہ ہی سننے والا اس کو برداشت کرتا ہے. کرنے والے نے شرم نہیں کی تو چلو سننے والا ہی اس وقت جو ہے وہ برداشت کر لے تو معاملہ اتنا زیادہ بڑھے نا. کرنے والا بے شرم ہو کر بات کر دیتا ہے، اور پھر جو سننے والا ہوتا ہے اس سے برداشت نہیں ہوتی.
اور جب وہ اسے برداشت نہیں ہوتی وہ اس پر ریئیکٹ کرتا ہے تو جو پہلے بات کرنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو ترم خان ہوں، میں تو تیس مار خان ہوں، مجھے تو کوئی اسپیشل مخلوق بنایا اللہ نے، میں اس بات کو برداشت مطلب اس نے جو مجھے رسپانس کیا ہے میں تو اس کا جواب اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، میں تو سر پھاڑ دوں گا، اس کی جرت کیسے ہوئی اس نے مجھے جواب دیا، میں نے جو بے حیائی کی ہے، میں نے جو بے شرمی سے جو ہے وہ کھلی زبان سے میں نے جو باتیں کی ہیں تو اس کو تو وہ برداشت کرنی چاہیے تھی، کیونکہ میں تو افضل ہوں نا، میں افضل ہوں، میں اعلیٰ ہوں، باقی سارے ادنا ہیں، ان کو میری کہی ہوئی بات برداشت کرنی چاہیے، میں کسی کی بات برداشت نہ کروں، ٹھیک ہے۔ جب اس طرح کی مینٹیلٹی کے لوگ ہیں تو انہوں نے ساروں نے ایک دوسرے کے اگینسٹ خود بخود پھڈے کریٹ کیے ہوئے ہیں۔ آپ کو ان ساری چیزوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فوکس آن یور ٹرپ، فوکس آن یور فیملی، فوکس آن یور ورک، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیاب کرے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اب تک کے ناظرین اتنا ہی، اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے اور ساتھ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔